بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عید کی نماز کا طریقہ بہت سارے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ عید کی نماز چونکہ سال میں 2 دفعہ ہی ادا ہوتی ہے، اس لیے بہت سے لوگ طریقہ بھول جاتے ہیں، اور جب عید کی نماز پڑھائی جاری ہوتی ہے تو ہر آدمی آگے والے کو دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی ہاتھ اٹھا رہا ہوتا ہے تو جناب کوئی ہاتھ گرا رہا ہوتا ہے، کوئی رکوع میں جا رہا ہوتا ہے۔ تو اگر 2-3 منٹ لگا کے آپ عید کی نماز کا طریقہ سیکھ لیں تو اچھے طریقے سے آپ نماز ادا کر لیں گے۔ دیکھیں، عید کی نماز میں اور باقی نمازوں میں جو ایک خصوصی فرق ہے وہ یہ ہے کہ عید کی نماز میں 6 زائد تکبیریں ہیں۔ 6 زائد تکبیریں مطلب 6 ایکسٹرا تکبیریں، اور یہ واجب ہیں۔ پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ عید کی نماز واجب ہے۔ عید کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے طلوع آفتاب سے، جب سورج طلوع ہو جائے اس کے بعد سے عید کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اس حساب سے کوئی بھی وقت رکھا جا سکتا ہے عید کی نماز کے لیے، اور ظاہر ہے کہ شہر میں عید کی نماز کا وقت یوں ترتیب دیا جاتا ہے کہ کہیں ایک وقت میں ہو رہی ہے، کہیں 15 منٹ بعد، دوسری جگہ اس کے 15 منٹ بعد، تو اگر کسی ایک جگہ رہ جائے تو وہ دوسری جگہ ادا کر سکے۔ دوسری بات یہ سمجھیں کہ عید کی نماز جماعت کے ساتھ ہی ادا ہو سکتی ہے، اکیلے عید کی نماز ادا نہیں ہو سکتی۔ عید کی نماز کا طریقہ میں آسان کے طریقے کے ساتھ عرض کر دیتا ہوں۔ عید کی نماز میں 6 زائد تکبیریں ہیں۔ طریقہ کار یہ ہے کہ آپ امام کے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ لوگ کہتے ہیں نیت کیا کریں؟ بھائی نیت یہی ہے کہ میں عید کی نماز پڑھ رہا ہوں، سمپل سی بات ہے۔ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا پورا کوئی ایک پیراگراف پڑھنا ہوگا، کوئی رٹا لگا کے وہ زبان سے ادا کرنا ہوگا۔ آپ یہ نیت کریں، اس امام کے پیچھے عید الفطر کی نماز ادا کر رہا ہوں، بس اللہ اکبر کہیں، آپ کی نماز شروع ہو جائے گی۔ اچھا، 6 زائد تکبیریں کیسی ہیں؟ 3 تکبیریں پہلی رکعت میں ہیں، 3 تکبیریں دوسری رکعت میں ہیں۔ ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ پہلی رکعت کی 3 تکبیریں تلاوت سے پہلے ہیں، دوسری رکعت کی 3 تکبیریں تلاوت کے بعد اور رکوع سے پہلے ہیں۔ طریقہ کار یہ ہے کہ جب امام کہے گا اللہ اکبر تو آپ بھی زبان سے کہیں گے اللہ اکبر اور ہاتھ باندھ لیں گے۔ امام بھی ثنا پڑھے گا سبحانک اللہم و بحمدک، آپ بھی ثنا پڑھیں سبحانک اللہم و بحمدک، اور ثنا پڑھنے کے بعد امام 3 تکبیریں کہے گا، اللہ اکبر، آپ بھی اللہ اکبر زبان سے بھی کہیں، ہاتھ اٹھائیں اور ہاتھ چھوڑ دیں۔ پھر امام اللہ اکبر کہے گا، آپ بھی زبان سے اللہ اکبر کہیں، ہاتھ کانوں تک اٹھائیں، پھر ہاتھ چھوڑ دیں۔ تیسری مرتبہ امام پھر اللہ اکبر کہے گا، آپ بھی اللہ اکبر کہیں، ہاتھ کانوں تک اٹھائیں اور ہاتھ باندھ لیں۔ اب امام تلاوت شروع کرے گا الحمدللہ رب العالمین، اور آگے سورت تلاوت کرے گا، رکوع میں چلا جائے گا، اپنی پہلی رکعت مکمل کر کے کھڑا ہوگا۔ اب جیسے میں نے بتایا کہ دوسری رکعت میں تکبیریں تلاوت کے بعد ہیں۔ اب امام تلاوت کرے گا، سورہ فاتحہ پڑھے گا، اس کے بعد سورت پڑھے گا۔ اس کے بعد جب اس کی تلاوت مکمل ہو جائے گی تو رکوع میں جانے سے پہلے پھر 3 زائد تکبیریں کہے گا۔ طریقہ اس کا وہی ہے کہ امام اللہ اکبر کہے گا، آپ بھی ہاتھ کانوں تک اٹھا کر، آپ نے بھی ہاتھ کانوں تک اٹھانے، اللہ اکبر کہنا ہے اور ہاتھ چھوڑ دینے۔ پھر دوسری دفعہ اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیے، پھر تیسری دفعہ اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیے، پھر چوتھی دفعہ امام جو تکبیر کہے گا اللہ اکبر، وہ رکوع کی تکبیر ہوگی۔ آپ رکوع کی تکبیر کہہ کر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جائیں گے، اور باقی نماز آپ اپنی عام معمول کے مطابق مکمل کر لیں گے۔ عید کی نماز کے بعد خطبہ دینا سنت ہے، اور جب خطبہ شروع ہو جائے تو خطبے کا سننا واجب ہوتا ہے۔ اس لیے عید کی نماز کے بعد جو لوگ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں تو خطبے میں تو ٹوٹل کوئی 5-6 منٹ بھی نہیں لگتے ہوں گے۔ تو عید کی نماز کے بعد خطبے میں شریک ہونا چاہیے، خطبہ سن کر خطبے سے فارغ ہونے کے بعد اپنے اپنے گھروں کو لوٹنا چاہیے۔